رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون، اور اس کی تعظیم کی اور جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی نصرت اور حمایت کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں کل چند معروضات عرض کی تھیں، آج اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تاریخ انسانی کے اندر میں نے بڑی بڑی ہستیوں کے حالات زندگی پڑھے ہیں، اور ان میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام بھی ہیں، لیکن جس انداز سے اللہ نے اپنے حبیب کا تعارف کروایا ہے، اس کی بارگاہ کے آداب بیان کیے ہیں کہ بلا آپ پوری تاریخ انسانی میں کوئی مثال نہیں دکھا سکتے کہ یہ جناب جو حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے آداب بیان کر دی ہیں، وہ پوری تاریخ انسانی میں آپ کو کوئی دوسرا فرد نہیں ملے گا۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی، نسائی شریف کی، ابن ماجہ شریف کی، مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب، اجلال اور احترام کا یہ انداز اپناتے تھے کہ آپ کے سامنے ساکت اور جامد بیٹھتے تھے کہ ہم ہلے ہلے بھی نہ جی تو بے ادبی ہو جائے گی بارگاہ رسالت میں، بولنا بھی نہیں، جو حضور ارشاد فرما رہے بس کافی، حضور کا احترام کرنا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے بیٹھے ہوتے تھے بادب احترام کہ ہمارے سروں پر جیسے پرندہ بیٹھ گیا کہ ذرا سا ہلے اڑ جائے گا، بے ادبی ہو جائے گی۔ حضرت براء ابن عازب بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے، ہم ایک قبر کے پاس پہنچے اور جب لحد بنائی جا رہی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھ گئے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں جی، اتنا با ادب با احترام انداز۔ میں نے کل بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہ کوئی دیومالائی باتیں نہیں ہیں، افسانوی باتیں نہیں ہیں، یہ پڑھی لکھی باتیں ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا ایک المیہ ہے، ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے لیکن ہمارا وکیل بڑا کمزور ہے۔ ہمارا کیس بہت مضبوط ہے، ہمارے پاس دلائل وافر موجود ہیں۔ بھئی قرآن اور حدیث سے بڑھ کے کون سی دلیل ہے؟ اللہ کے قرآن اور حبیب کے فرمان سے بڑھ کر کوئی بڑی دلیل نہیں۔ المیہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ قرآن سے استدلال نہیں کر رہا، وہ حدیث سے استدلال نہیں کر رہا۔ کس ماں کے لال میں جرت ہے صحابہ کرام کے اس فعل کو کہے جی یہ بدعت ہے؟ کل میں نے آپ کو بخاری شریف سے روایت سنائی نا جی، آج ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، مسند امام احمد کے اندر۔ اچھا جی، آگے ہم چلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور ادب قرآن میں بیان کر رہا ہے اپنے حبیب کی بارگاہ کا۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ سورہ حجرات کی یہ 3 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا ثواب ہے۔ یعنی بولنا کیسے ہے حضور کی بارگاہ میں، بولنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے۔ ایویں نہیں منہ چک کے او یار کی حال ہے تیرا، نہیں، با احترام، با آوازوں کو پست کرو۔ ادب گاہ زیر آسماں از نازک تر، نفس کم کردمی آیت جنید و با یسیدی جا۔ حضرت جی، اس دنیا کے اندر ہر چیز آسان ہے۔ آپ پیسہ کمانا چاہیں، آپ حرام کھانا چاہیں، آپ زنا کرنا چاہیں، آپ چوری کرنا ہے، ہر چیز آسان ہے، حتیٰ کہ جان تک دینا آسان ہے۔ بس ایویں جذباتی کوئی تقریر سنی تو نس کے جا کے جناب اپنی جان دے چھڑی۔
یہ جتنے بھی فدائین ہوتے ہیں ان کو جذباتی تقریریں سنا کے ان کو آگے کر دیتے ہیں نا جی، یہ لوگ اپنی جانیں دیتے ہیں، لیکن آج تک کسی پڑھے لکھے عالم فاضل کو جان دیتے دیکھا ہے آپ نے؟ عام آدمی ایک کام بڑا مشکل ہے، فرائض پر پابندی، نماز پڑھنا بڑا اوکھا۔ اقبال کہتا ہے مسجد تو بنا ڈالی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ من اپنا پرانا پاپی، وہ مسجد میں نے دیکھی ہے جو ایک رات میں بنی ہوئی ہے جی، وہ ہمارے لاہور کے اندر ہی ہے جی، مسجد تو بنا ڈالی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ حضور فرائض پر پابندی کرنا، اور سب سے بڑی بات جو میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ہے اس پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ ہاں جی، یا رسول اللہ آپ پر میری جان بھی قربان ہے، یہ کہنا بڑا آسان ہے، کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ ہاں جی، یہ بہت مشکل ہے۔ فرائض پر پابندی، حلال کھانا بڑی مشکل ہے۔ حضور جس وقت ایک فیصلہ کر دیا گیا تجھے رزق اتنا ہی ملے گا جتنا تیرے مقدر میں تیرے مالک نے لکھ دیا ہے۔ میں ایک موٹی سی مثال دوں، ٹینکی میں پانی بھر دیا گیا ہے، اب چاہیں ایک ٹوٹی لگا کے اس سے حاصل کر لیں، یہ 10 ٹوٹیاں لگا کے حاصل کر لیں، حضور پانی اتنا ہی آنا ہے۔ وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں یا اوپر سے پائپ لگا کے استعمال کریں یا ٹینکی کو توڑ کے استعمال کریں، یہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ حلال کھانا ہے، حلال طریقے سے لینا ہے یا حرام طریقے سے لینا ہے، بابا فیصلہ ہو چکا ہے، جتنا تجھے ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے، اس سے زیادہ تو حاصل نہیں کر سکتا، اور راستے بھی طے کر دیے گئے۔ یہ بڑی مشکل بات ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، اللہ اکبر، ایک اور بڑی خوبصورت جو ہے نا جی تعظیم اور تکریم کا ذکر فرمایا سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 میں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ آپ کے حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ عرب کے کچھ لوگ آئے، کہنے لگے ہمیں اس شخص کے پاس لے چلو جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور لوگوں کی بنسبت سعادت حاصل کریں، اگر یہ بادشاہ ہیں تو ہم ان کے زیر سایہ رہیں گے۔ میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا اور آپ کو بتایا وہ کیا کہہ رہے تھے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے پاس گئے اور زور زور سے پکارنے لگے، یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ عز و جل نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، المعجم الکبیر کی یہ سادہ لفظوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور باہر سے لوگ آئے۔ عرب لوگوں کو کیا پتہ ادب کیا چیز ہے، احترام کیا چیز ہے، اور وہ بھی دیہاتی لوگوں کو تو ویسے اللہ کے فضل ہوتا ہے، ادب احترام کے تقاضے سکھانا ان کو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا جی، باہروں میں آواز دینے لگے، یا محمد یا محمد، حضور آرام فرما رہے تھے۔ میرے رب کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی، میرا سونا محبوب آرام کر رہا ہو، ہاں جی یہ لوگ آ کے باہر سے آوازیں دے دیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بڑی جلد باز قوم ہے بھائی، یہ صبر کرتے حتیٰ کہ میرے سونا محبوب خود باہر تشریف لے آتے، یہ ان کے لیے سب سے زیادہ اچھا تھا، اور اللہ بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ ہاں جی، اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ حضور آرام فرما رہے ہیں، اور اس آرام کے اندر جو خلل پیدا کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی کہہ رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اور بھائی اگر دیکھیں نا جی، علماء کرام کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، درس و تدریس ان کا ذہنی زبردست قسم کی مشقت کا کام ہوتا ہے، اگر وہ آرام کر رہے ہیں تو احترام کا تقاضا یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو بے آرام نہ کیا جائے۔ دیوان کی ذوات گرامیاں جب رات کو آقا جی آرام فرماتے تھے، اگر کوئی جنازہ بھی آ جاتا نا تو وہ ان کو اٹھاتے نہیں تھے، آپ جا کے پڑھا دیتے۔ ہاں، تو حضور آرام کر رہے ہیں، حضور کی آرام میں خلل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ میرا محبوب آرام کر رہا ہو، کوئی آ کے ایویں ان کو تنگ کرنا شروع کر دے، بے آرام کر دے۔ فرمایا صبر کر جایا کرو یار، محبوب خود تشریف لے آئیں گے۔
ہاں جی، وہ میرے محبوب سے زیادہ ذمہ دار شخصیت کون ہے؟ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا جی۔ پھر آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اگر تو یہ نام دیا جائے نعرے کے طور پر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بالکل جائز بات ہے، لیکن جس طرح ہم ایک دوسرے کے نام لیتے ہیں اس طرح اگر پکارنا مقصود ہو یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں۔ کہا جائے گا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اللہ کو محتاج ہے کوئی لقب دینے کا؟ سارے نبیوں کو اللہ نے بلایا نہیں؟ یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ہاں جی، تمام انبیاء کا نام دیا لیکن جب سونے محبوب کی باری یہ فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، میری زبان میں ترجمہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، ہاں جی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، این سونے سونے کر کر۔ ہمارے پنجابی میں ان کی شانیں بڑی ہیں، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سونا، میرا مٹھڑا، میرا چان، بندہ لاڈ میں کرتا ہے نا، ہاں جی، ہاں جی، وہ شانوں والا ہے بھائی، تو اپنے محبوب کو القابات سے بلا رہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میرا بندہ، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما، میرا صاحب، ہاں جی، تمہارے صاحب، میرا بندہ، میرا محبوب، میرا سراج منیر، میرا بشیر، میرا نذیر۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا رؤوف نبی، میرا رحیم نبی، اور میں صدقے جاواں سونے تیری شان۔ اللہ اتنے القاب دے تو ہمیں یا رسول اللہ کہتے ہوئے یا نبی اللہ کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر نہ جی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ہمیں دلیل دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، سورہ بقرہ کی 104 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ الجامع الاحکام کے اندر یہ روایت موجود ہے جی، کہتے ہیں کہ ہمیں جب کبھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی نا تو ہم کہتے راعنا، یا رسول اللہ رعایت فرما دیجئے، تھوڑا سا ایک دفعہ پھر ارشاد فرما دیجئے، بات سمجھ میں نہیں آئی، کہنے لگ گئے۔ یہودی ایسی بے نسلی قوم ہے جی، اس نے اپنے نبی سے لے کر ہمارے نبی تک، جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے آج تک کسی کے ساتھ وفا کی ہی نہیں۔ ہارون علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام، کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ ان کی لغت کے اندر یہ لفظ راعنا جو تھا اس کے معنی بد دعا کے زمرے میں شمار کیے جاتے تھے، اور اس کے معنی تھے کہ سنو تمہاری بات نہ سنی جائے۔ یہودی کہنے لگے اسی تے پہلے لوگ کے اس نبی دی توہین کرنے سا تے ڈردے سا کہ کدھر اسی پھڑے نہ جائیے، تو ہن تے مسلمان خود کہندے نے راعنا راعنا، وہ لفظ جو ہماری زبان میں ہماری لغت میں بد دعا ہے وہ تو اب ہم کھلے عام کہیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی یہ یہود کی لغت سے واقف تھے، انہوں نے جب کثرت سے کہنا شروع کر دیا نا یہودیوں نے راعنا راعنا راعنا، تو یہ سمجھ گئے، انہوں نے جناب ان کو پکڑا، کہا اوئے حرام خورو تہاڈی گردن اڑا دیاں گے جی آج تو بعد الفاظ کہتے۔ یہودی کہنے لگے واہ واہ تسی کہو تو ٹھیک ہے، اسی کہیے تو نہیں ٹھیک۔ کہنے لگے سانوں پتہ ہے پھکیاں ہور تے پیڑاں ہور، ہاں جی، یہ جڑے تسی جڑے نا جڑے ٹون تو بول رہے ہو مینوں پتہ ہے، میں جاننا تہاڈی زبان۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا پیارے محبوب ان سے کو راعنا کہنا ہی نہیں، انظرنا کہو، نگاہ کرم فرمائیے۔ اہل سنت و جماعت آج کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقانا۔ قرآن تو ہمیں خود یا رسول اللہ کہنے کی تعلیم دے رہا ہے، خود ادب و احترام کے تقاضے سکھا رہا ہے۔ ہاں جی، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا میرے اپنے پاک کلام سورۃ النساء کی 46 نمبر آیت، من الذین ہادوا
یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقمم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ بعض یہود اللہ تعالیٰ کے کلمات کو اس کے سیاق و سباق سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور آپ سے کہتے ہیں کہ سنیے، ذرا حالیہ آپ کی بات نہ سنی گئی ہو، اور دین میں طعن کرنے کے لیے اپنی زبان کو موڑ کر راعینا کہتے ہیں۔ اور وہ اگر یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، آپ ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر کرم فرمائیں تو یہ ان کے حق میں بہت اچھا تھا اور بہت درست ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی گئی ہے، تو فرما دی ہے تو صرف قلیل لوگ ایمان لائیں گے۔ یہ حضور کی گستاخی کی وجہ سے اللہ نے یہود پر لعنت فرما دی ہے۔ آج یہودی کے اوپر لعنت کرنا بھی ثواب کا کام ہے، صرف حضور کے بغض میں یہ لوگ اتنے آگے بڑھ گئے تھے۔ اب ایمان سے بتائیں، یہ نظر کرم کرنا، یا رسول اللہ انظر حالنا کہنا، یہ ہمیں کون تعلیم کر رہا ہے قبلہ؟ قرآن تعلیم کر رہا ہے نا جی۔ صحابہ کا ادب ہمیں بتا رہا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا احترام کیا تھا۔ امام ابن جریر نے ابن زید سے روایت کیا کہ وہ زبان موڑ کر راعنا کی جگہ راعن کہتے تھے، اور راعن کے معنی خطا ہیں، تو وہ اس لفظ میں تعریف کر کے آپ کو خطا کرنے والا کہتے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی اور اس کا سدباب کرنے کے لیے مسلمانوں کو راعنا کہنے سے منع کر دیا۔ وہ لفظ ہی نہیں بولنا جس لفظ میں بھی گستاخی کا کوئی تھوڑا سا بھی شائبہ آ جائے۔ اس کائنات عالم میں حضرات انبیاء کرام، بالخصوص میرا سونا نبی، کسی بھی قسم کے شکم میں، کسی قسم کے گناہ میں ملوث نہیں تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، بالخصوص میرے نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ آپ سے گناہ کی نسبت کرنا بھی یہ غلط ہے۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ جی نبی سے گناہ ہو جاتا ہے، جی انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اے ترجمے اتھے بھی پہنے کہتا ہے دیکھو جی قرآن کہنا ہے۔ حضور ایسی سوچ کے اوپر بھی لعنت ہے جی جو نبی کو گناہ کار کہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا جی پیارے محبوب، ہم نے آپ کے صدقے آپ کی امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو ٹھیک ہے، بالکل آج بھی اور کل حشر میں بھی، کل قبر میں بھی میرے مصطفیٰ کے صدقے ہم پر رحمتیں نازل ہوں گی، ہمارے گناہوں کی بخششیں ہوں گی۔ حضور ایمان سے بتائیں قبلہ، چوری ہم نہیں کرتے، ڈاکے نہیں مارتے، بہنوں دا حق اسی نہیں کھا گئے، ماں پیو نو اسی ذلیل نہیں کر چھڑیا، استاد مرشد نو اسی رول نہیں چھڑیا، ادب ہم نہیں کرتے، حلال ہم نہیں کھاتے، ہاں جی نماز ہم نہیں پڑھتے، قرآن ہمیں نہیں آتا، نماز سانو نہیں ہوندی۔ جتنے بھی اچھے کام تھے نیک امتیوں والے، اچھے امتیوں والے، حلالیوں والے، ہم نے وہ کوئی نہیں کیے، اور پھر بھی ہماری شکلیں انسانی ہیں قبلہ، پھر بھی ہماری شکلیں انسانی ہیں۔ قرآن کہتا ہے جس قوم نے گناہ کیا ہم نے ان کی شکلیں مسخ کر دی، ان کو صفاستی سے مٹا کے رکھ دیا۔ کئیوں پہ بارشیں، بجلیاں، کڑکدار زبردست بجلیاں گرا کے، زلزلے لا کے ان کو صفاستی سے مٹا دیا۔ کئیوں پہ آتش فشاں ہم نے پاڑ دیے، کئیوں کی شکلوں کو تبدیل کر دیا، کوئی سور بن گئے، باندر بن گئے، تسی پھر بھی انسانی شکل لے کے پھر دو۔ ایمان نال دسنا یار، ایمان نال دسو کی وجہ ہے؟ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کتیا تیرا نہیں تیرے سائیاں دا منہ، بڑے ایمان سے تینوں میں نہیں سی چھڑنا، پر تیرے سائیاں دا منہ میں مار گیا۔ آج بھی روضہ رسول کے گنبد پر جو خادم حضرات ہیں جو گنبد خضرا کی صفائی کرتے ہیں ان سے پوچھو، آج بھی وہاں پہ کھڑکی لگی ہوئی ہے جو سیدھی چہرہ رسول کے اوپر ہے۔ آج بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور آسمان کی طرف ہے، اور رب سنا اپنے محبوب کا چہرہ دیکھ کے فرما رہا ہے کرتے میں تو تباہ دینا سی، شکلاں تے تواڈیاں میں بگاڑ دینیاں سن، لیکن میرے محبوب دا منہ مار گیا۔
آج یہودی بھی ہے، آج عیسائی بھی ہے، آج ہندو بھی ہے، آج پارسی بھی ہے، آج دنیا کا ہر مذہب مسلک والا موجود ہے۔ آج ہماری شکلیں ان کے سامنے بگڑ جائیں تو کل حشر والے دن وہ کہیں گے ساڈے پھر تہاڈی امت فرق کی سی، سانو کیوں پیچھے کھڑا کر دیتا ہے، اس امت نو کیوں اگے لے کے جا رہے۔ رب کو صرف اپنے محبوب کی لاج ہے۔ محبوب تیرے چہرے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، حضور قبلے ایویں نہیں بدل دے۔ محبوب دے دل وچ آیا یا اللہ قبلہ بدلنا چاہیے، فرمایا سنیا فلنولینک قبلۃ ترضاھا، ادھر ہی منہ کر لے سنیا جدھر تیرا دل کردا ہے، جڑے قبلے تے تو راضی ہے سنیا محبوبہ ادھر چہرہ کر لے۔ ایسا کسی کو پوچھنا ہے، اجازت لینی؟ محبوب میں تیرا رب، تو میرا محبوب، سونا جو دل کردا ہے جی میں تیری مرضی، چلو انج کرو محبوب۔ 2 رکعتاں تو بعد آپ جناب دے دل وچ خیال آیا نا، چلو سنیا نماز دے وچ ہی منہ پھیر لو، لو جی آج جاؤ حاجیوں سے پوچھو وہاں پہ مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے، 2 رکعتیں ایک طرف منہ کر کے، 2 رکعتیں ایک پاسے منہ کر کے۔ حضور جن کے اشارے ابرو سے قبلے بدل جائیں، اس چہرے کی اتنی لاج تو ہے نا کہ ہمارے اندر جو جانور بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانور ہمارے چہروں پہ غالب نہیں آ رہے۔ تو پھر بھی میں اگر حضور کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں نہ ڈالوں، حضرت جی مجھ سے زیادہ نمک حرام کون ہے؟ ہم کھائیں بھی اسی کا، بچیں بھی اسی کے صدقے، کہلائیں بھی اس کے امتی، حضور پھر غداری بھی اسی نبی سے کریں، پھر مجھ سے بڑا نمک حرام کون ہے کہ جس نبی کے صدقے مجھے ساری عزتیں مل رہی ہیں، جس نبی کے صدقے مجھے ساری رعایتیں مل رہی ہیں، ساری آسانیاں مل رہی ہیں، مجھے کپڑے پھاڑنے نہیں پڑتے پلیت ہونے پر، دھونے کا حکم دیا گیا، جسم کاٹنے نہیں پڑتے دھونے کا حکم دے دیا گیا، میری قربانیاں، میری صدقے، میرے زکاتیں، میری فطرانے، سارا کچھ ہم خود ٹھوس جاتے ہیں، وہ جلائیں نہیں گئے، اور پھر بھی میں حضور کے دامن رحمت سے اپنے آپ کو نہ جوڑوں تو حضرت جی پھر فیصلہ تو ہو گیا نا جی۔ پھر مجھ سے بڑا نمک حرام کون ہے کہ آج اگر سب کچھ مجھے صدقہ میرے نبی کا مل رہا ہے اور پھر بھی اس کا دامن رحمت نہ پکڑوں۔ یہ فیصلے حضور کل محشر والے دن سے پہلے ہی ہو جائیں گے، مرنے سے پہلے ہو جائیں گے۔ اگر میں اپنے موقف پر ٹھیک ہوں، میرے پاس دلائل موجود ہیں، اور موجود بھی قرآن و حدیث سے دلائل موجود ہیں کہ عزت مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ کرنے سے تیری شان میں فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اللہ تیری عزتوں کو بڑھا دے گا۔ آج ہم اعلیٰ حضرت کو کیوں مانتے ہیں؟ اس شخص کی کیوں عزت کرتے ہیں، کیوں احترام کرتے ہیں؟ وہ میرے پھوپھی دا منڈا ہے، او بھائی وہ میرے مصطفیٰ کے عشق میں فنا ہو گیا تھا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔